امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان اسلام آباد میں کچھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ سب بہتر ہو، لیکن اب تک جتنی بھی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے امریکہ کے ڈالر کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ معیشت دنیا بھر کی جو وہ ہل گئی ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے طویل مدتی جو معاشی نتائج پر بھی ایک وسیع تر بحث چھیڑ دی ہے۔ دنیا بھر میں اب انویسٹمنٹ کے رجحان کی ایک سٹرکچرل تبدیلی ابھی آ رہی ہے۔ یہ جنگ فرض کیجئے امریکہ اور اسرائیل ویتنام میں کرتے یا وینزویلا میں کرتے تو اس کے اتنے اثرات خطرناک دنیا کی معیشت پر نہیں ہونے تھے جتنے کہ تیل کی ایک شہرگ والے علاقے سے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان اسلام آباد میں کچھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ امریکہ میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کئی دن تک یہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں، جبکہ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو ایک ہی دن میں طے پا جائیں گے۔ بہرحال ابھی سب چیزیں ایک بے یقینی کا شکار ہیں۔ کیا طے پاتا ہے؟ دعا ہے کہ سب بہتر ہو، لیکن اب تک جتنی بھی جنگ ہوئی ہے، 40 دنوں سے زیادہ کی جنگ جو ہوئی ہے، اس میں جو تباہی پھیلی ہے دنیا میں، امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا اور ایران نے جس طرح پھر اپنی مزاحمت کی ہے، اپنے ہرمز کو کنٹرول کیا ہے، اس کے بعد سے امریکہ کے ڈالر کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ معیشت دنیا بھر کی جو وہ ہل گئی ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں فائنینشل ٹائمز کی حالیہ رپورٹ نے ماہرین اقتصادیات، حکمت عملی سازوں جو بھی اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور جو پالیسی اینالسٹ ہیں، ان کے درمیان ایک امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کے طویل مدتی جو معاشی نتائج پر بھی ایک وسیع تر بحث چھیڑ دی ہے۔ اگرچہ یہ رپورٹ خود جو گلوبل مارکیٹس ان میں دیرپا اور بہت ہی زیادہ یعنی سکارز ٹیشو کے ساتھ، یعنی جس کے بہت زیادہ نقصانات کئی سطحوں پر پھیلے ہوئے، اس حوالے سے جو انویسٹرز ہیں ان کے خدشات کو یہ نمایاں کرتی ہے۔ مگر یہ نظریہ الگ تھلگ ہرگز نہیں ہے، اس کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ مالیاتی اداروں، تھنک ٹینکس اور جو بھی آزاد تجزیہ کاروں کی جو ایک وسیع رینج ہے، اسے ایسے انتباہات کو دہرایا ہے جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ گلوبل مارکیٹس جیو پولیٹیکل خطرے کو جس طرح محسوس کرتی ہیں، اس میں ایک سٹرکچرل تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ کیا نقصانات ہیں، بلکہ ان تمام حالات کی وجہ سے دنیا بھر میں اب انویسٹمنٹ کے رجحان کی ایک سٹرکچرل تبدیلی ابھی آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو بحث چھڑی ہے، اس کے مرکز میں یہ خیال کار فرما ہے کہ جو ماڈرن وارز ہیں، خصوصاً وہ جو اپنی اسٹریٹجیز کے لحاظ سے اہم خطوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیچھے ایک ایسے معاشی نتائج چھوڑ جاتے ہیں جو میدان جنگ سے کہیں زیادہ دور تک پھیلے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل یا امریکہ اور مل کے ایران پر کے خلاف نہ کرتے، اور یہ جنگ فرض کیجئے امریکہ اور اسرائیل ویتنام میں کرتے یا وینزویلا میں کرتے، تو اس کے اتنے اثرات خطرناک دنیا کی معیشت پر نہیں ہونے تھے جتنے کہ تیل کی ایک شہرگ والے علاقے سے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ہرمز کا کردار بہت اہم ہے، اور اس میں ایران کا جو کھڑے ہو جانا ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو مشرق وسطیٰ اور بالخصوص ایران کی جو ایک جیو پولیٹیکل یا جیوگرافی آپ کہہ لیں، جیوگرافیکل جو پوزیشن ہے، اس نے گلوبل انرجی کی جو سپلائی لائنز ہیں، اس میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس خطے میں کوئی بھی خلل تیل کی منڈیوں یا تجارتی بہاؤ اور بالآخر دنیا بھر میں جو بھی ٹوٹل ایک اکنامک سٹیبلٹی ہے، اس کو ہلا دیتا ہے۔ سب سے فوری اثرات میں سے ایک، جیسا کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں درج ہے، توانائی کی یعنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ برقرار رہنا ہے۔ ٹیمپریری سیز فائر کے اعلان کے بعد بھی تیل کی قیمتیں جو ہے وہ اس جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس نہیں آئی ہیں۔ یہ بات بین الاقوامی جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے انرجی کی، اس کی تجزیے سے ہم آہنگ ہے، جس نے بار بار خبردار کیا ہے کہ خطہ خلیج میں جغرافیائی سیاسی تناؤ اور جو طویل قسم کی جو سپلائی چینز ہیں، ان کو ایک غیر یقینی صورتحال میں اس نے مبتلا کر دیا ہوا ہے۔ ان کے جائزوں کے مطابق قلیل مدتی جو ڈسرپشن ہے اور طویل مدتی جو قیمتوں کی توقعات کو بدل سکتا ہے، کیونکہ جو ٹریڈرز ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ مستقبل کے جو مزید ٹراما یا صدمے یا دھچکے جو آ رہے ہیں، ان کے خلاف اب کوئی ہنگامی منصوبے تشکیل دیں گے۔ اب وہ
اپنے ہرمز سے یا دنیا میں تیل کی جو سپلائی چین ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کی ہر مارکیٹ میں جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو وہ ایک محض ایک واقعہ دنیا کا نہیں سمجھیں گے، اب ان کی پالیسیز کا ایک مستقل حصہ رہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اور بھی زیادہ حفاظتی اقدامات کریں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو آپ نے ہرمز ایک جو کہ تنگ بحری گزرگاہ ہے جس سے عالمی تیل کی تقریباً 20% سپلائی گزرتی ہے، ان خدشات کا مرکزی نقطہ اب ہے۔ چیتم ہاؤس کے ایک تجزیے کار یعنی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس راستے کو لاحق کوئی بھی محسوس شدہ خطرہ بھی ہے، وہ بھی گلوبل انرجی مارکیٹ میں ایک سٹرکچرل ایک ڈینجر، خطرے کا ایک اضافی، یعنی اس کا پریمیم، رسک پریمیم جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں شامل اب کر دے گا۔ چیتم ہاؤس برطانیہ کا ایک بہت ہی معروف اور ایک معتبر تجزیاتی یا تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کا تعین اب صرف طلب اور رسد کے بنیادی اصولوں سے نہیں ہوگا، بلکہ ڈسرپشن کے امکانات کی بھی ایک قیمت ہے، وہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ ایک بار جب یہ اضافی معاوضہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کا برقرار رہنا معمول بن جائے گا، چاہے فوری خطرات کم ہی کیوں نہ ہو جائیں، یعنی جنگ بندی بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس کے باوجود بھی آئندہ کی جو بھی منصوبہ بندی بنے گی اس علاقے کی، اس میں اس رسک کو ہمیشہ شامل کر کے اس کی قیمت میں کاؤنٹ کیا جائے گا، شامل کر کے رکھا جائے گا۔ یہ بالکل وہی ہے جیسے ایوائیوا انویسٹر جو ہے انشورنس کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے جیمز ووکنز جو ہیں، انہوں نے مارکیٹس میں ایک داغدار سکار ٹیشو کہہ لیں کہ یہ ایک دھبے لگ چکے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ اب ایک مستقل اس دنیا کی گلوبل مارکیٹس انویسٹمنٹ سسٹم جو ہے ان سب میں اب اس انسیکیورٹی یا عدم تحفظ جو ہے یہ ایک قیمت بن کے ہر سرمایہ کاری کے حصے میں اب یہ شامل ہو جائے گا اور اس میں ایک اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ اصطلاح خیال کو سموئے ہوئے ہے، یعنی جو انہوں نے ووکنگ صاحب نے جو دی ہے، اوائوا کے جو ایک تجزیہ کار ہیں، تو ان کے خیال میں یہ جو اصطلاح ہے یہ خیال کو سموئے ہوئے ہے کہ اب مارکیٹس بالکل ایک بایولوجیکل نظاموں کی طرح صدمے کے بعد اپنی اصل حالت پر مکمل طور پر واپس نہیں لوٹتی ہیں، اس کی بجائے وہ ایسے طریقوں سے مطابقت پیدا کرتی ہیں جو صدمے کی یادداشت کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی اب ان کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا کہ یہ بھی ایک چوٹ لگ سکتی ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی بھی قیمت شامل کرنی ہے آئندہ کی منصوبہ بندی میں۔ تو مالیاتی اصطلاحات میں یہ مطابقت جو ہے یہ زیادہ خطرے کے اضافی معاوضے یعنی رسک پریمیمز جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے، یا اس کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ولیٹیلیٹی جو ہوتی ہے، اور زیادہ محتاط سرمایہ کاری کے رویے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو بھی گلوبل انرجی مارکیٹس ہیں ان کے آگے، یعنی اس بات سے بھی آگے، اس کے اثرات جو ہے وہ مکمل طور پر گلوبل مارکیٹ کے ہر کونے قدرے میں پھیل جاتے ہیں۔ لومبارڈو اوڈیار کے جو بل پاپاڈیکس نے استدلال کیا ہے، تنازع کے بعد معاشی منظرنامہ پہلے کے مقابلے میں معنی خیز طور پر بدتر ہے۔ اس جائزے کی تائید بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF جو ہے اس کی تحقیق سے بھی ہوتی ہے، جس نے مستقل طور پر اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ کس طرح جیو پولیٹیکل جو ہیں ٹکڑے یا ان کے اثرات جو ہیں، یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل فریگمنٹیشن جو ہے، جس کی تعریف عالمی معاشی نظاموں کی سیاسی خطوط پر تقسیم ہونا ہے۔ عالمی مجموعی جو بھی قومی پیداوار یا ملکی پیداوار جس کو ہم GDP کہتے ہیں، اس کو کم اور افراط زر کے دباؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ سارا تبدیلی جو سوچ کی صرف تبدیلی آ رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے، جس میں ایک بڑی خوفناک قسم کی ایک بے یقینی پیدا ہوئی ہے۔ تو توانائی کی یعنی تیل کی جو بلند قیمتیں براہ راست افراط زر کو ہوا دیتی ہیں، جس سے ٹرانسپورٹیشن، مینوفیکچرنگ اور جو بھی ڈومیسٹک یوز یا گھریلو استعمال کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں لوگوں کو مہنگائی کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک معیشتوں میں ایک نئی لہر کا جو اثر پیدا کرتا ہے، خصوصاً ان ملکوں میں یا ان معیشتوں میں جو پہلے ہی افراط زر کے دباؤ سے نہ برداشت ہوا، مثلا پاکستان ہو گیا ہے، یا خود ایران بھی ہے، یا دوسرے کے اور افریقہ یا جنوبی امریکہ کے، لیٹن امریکہ جو اس کے ممالک ہیں۔ تو ان کے مرکزی بینک جیسے کہ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک ہے، اور یورپ کا جو مرکزی بینک ہے سینٹرل بینک ہے، اس کے بعد
مشکل پالیسی فیصلوں پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی پھر انہیں وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جس وہ افراط زر کو روکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سود کی قیمت بڑھے گی اور منی سپلائی جو ہے مارکیٹ میں وہ کم ہو جائے گی۔ عام آدمی کے لیے اس کا اثر یہ ہے کہ مہنگائی ہوگی۔ تو کیا انہیں افراط زر پر قابو پانے کے لیے شرح سود بڑھائی جائے گی جس سے ترقی سست ہونے کا خطرہ ہوگا، یا کیا انہیں بلند افراط زر کی قیمت پر معاشی توسیع کو ترجیح دینی ہوگی؟ اب ان کے پاس دو آپشنز ہوگی، یا وہ منی کنٹرول کریں، یعنی اس کو افراط زر کو روکیں اور اس میں ان کو سود بڑھانا پڑے گا، یا پھر سود نہ بڑھائیں اور افراط زر کو بڑھنے دیں تاکہ اکنامک ڈیولپمنٹ یا ایکسپینشن ہو سکے۔ اب یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں۔ اب جو امریکی بانڈز بکتے ہیں جس سے امریکہ کو قرضہ ملتا ہے، تو ان بانڈ مارکیٹ بھی اس مسئلے کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ اس وقت بڑھتی ہوئی بانڈ ییلڈ، یعنی بانڈ کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ منافع جو سرمایہ کار قرض دینے کے بدلے مانگتے ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ اب مارکیٹس بلند افراط زر یعنی ہائی انفلیشن ریٹ اور زیادہ غیر یقینی صورتحال دونوں کو قیمتوں میں شامل اب کر رہی ہے۔ بارکلیز جو کہ بڑا مشہور بینک ہے یورپ کا، اس کے اجے راجا دھیاکشا جو ہیں، انہوں نے اس ڈائنامکس کو بڑے اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ جنگ بندیاں جنگ ختم کر دیتی ہیں لیکن وہ ان کے اثرات کو مٹا نہیں سکتی۔ ان کا مشاہدہ جنگ کے خاتمے کے بعد بھی بعض معاشی تبدیلیوں کے مستقل پن کو واضح کرتا ہے، یعنی جنگ رک جائے گی لیکن اس جنگ کے بعد جو دنیا کی ایک سوچ بدلے گی، جو حالات بدلیں گے، وہ کئی دہائیوں تک برقرار رہیں گے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن جو کہ امریکہ کا بہت معروف ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے اس خیال کی جو توسیع تنازعات کی طویل مدتی جو اسٹرکچرل اثرات جو ہیں ان کا جائزہ لے کر یہی بات کی ہے۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ حکمت عملی کے لحاظ سے اہم جو لائنز ہوتی ہیں وہ جنگیں اکثر ان رجحانات کے خطوط کو تیز کر دیتی ہیں جو پہلے ہی جاری رہتی ہیں، یعنی جو پہلے بھی بہت سارے مسائل تھے۔ دنیا اس وقت پہلے ہی ایک معاشی اقتصادی بحران کا شکار ہے جس کی جڑیں جو ہے ہم دیکھیں تو ایک تو خود جو ان کا اسٹرکچرل ڈیبیکل ہوا تھا 2008 میں، اور پھر اس کے بعد جو کووڈ آ گیا تھا، تو یہ سب ان چیزوں کے اثرات جو پہلے ہی موجود تھے ان سے بھی بڑھ کر اب اس جنگ کے اثرات جو ہیں اس نے اس پرانی مسائل میں گہرائی یا سختی پیدا کر دی ہے۔ تو اس معاملے میں ایسا ہی ایک رجحان جو ہے وہ گلوبل سپلائی چین جو ہے ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے۔ کمپنیاں اب تیزی سے جیو پولیٹیکل جو معاملات ہیں، جو حساس علاقوں میں جو ہیں، ان پر انحصار اب کم کرنے کی کوشش کریں گی، یعنی ان کی پوری کوشش یہ ہوگا یا وہ ایسی منصوبہ بندی کریں گے کہ وہ خلیج فارس کے علاقوں سے اب ان کی جو سرمایہ کاری ہے یا تجارتی لین دین ہے اس پر یا تو ایک ٹیکس بڑھا دیں یا اس پر ایک قیمت بڑھا دیں یا وہ کم کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کو ایک لحاظ سے عالمی سطح پر کہا جاتا ہے ڈی رسکنگ، بزنس کی یعنی اصطلاحات میں، کہ اب وہ کام ہی نہ کرے جس سے خطرات زیادہ ہیں۔ تو اگرچہ خطرے میں کمی جو ہے وہ ایک ریزیلینس بڑھا سکتی ہے، لیکن یہ نااہلیت کو بھی متعارف کراتی ہے۔ وہ سپلائی چینز جو متعدد خطوں میں پھیلی ہوئی ہیں انہیں برقرار رکھنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ پیداواری لاگت کا ایک باعث بن سکتا ہے، یعنی قیمتوں میں پیداواریت پروڈکشن کاسٹ بھی بڑھا دیتا ہے، جو بالآخر بلند قیمتوں کی شکل میں کنزیومر تک منتقل کر دی جاتی ہے، یعنی ہر عام آدمی کے لیے اب سب چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک زیادہ انفلیشن یا افراط زر زدہ ایک عالمی ماحول جو ہے اس میں اضافہ کرے گی۔ ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں، یعنی ابھرتی ہوئی منڈیاں جو ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ عالمی بینک کے تجزیے کے مطابق توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں توانائی درآمد کرنے والے ممالک کو، یعنی جو آئل امپورٹ کرتے ہیں، ان کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتی ہیں، یعنی جو تیل امپورٹ کر رہے ہیں ان کی تو بہت بری حالت ہو جائے گی۔ ان ممالک کو ہائی جو ایک امپورٹ بل جو ہیں، یعنی درآمدی بلوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ زیادہ ہوں گے، جو زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ڈال سکتا ہے، یعنی فارن کرنسی ریزرو جو ہے وہ ان پر دباؤ ڈالے گا اور کرنسی کی قدر میں کمی کا باعث بن سکتا ہے، یعنی ان کی انٹرنل کرنسی جو ہے
مثال میں دے سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اب پھر فورن کرنسی پر جو ان کے ریزروز ہیں وہ زیادہ استعمال ہوں گے، اور ان کے لیے اپنی پاکستانی کرنسی کی جو قیمت ہے وہ اور گرتی چلی جائے گی، تو یہ ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، مہنگائی پھر بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو کہ انتہائی شکلیں بنتی ہیں، یہ بیلنس آف پیمنٹ یعنی ادائیگیوں کے توازن کے بحران کو جنم دے سکتی ہیں، جس سے حکومتیں بیرونی مالی امداد حاصل کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، پھر پاکستان کو دوبارہ IMF کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر جو آئل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک جو ہیں وہ بھی بلند قیمتوں سے قلیل مدتی فائدہ تو حاصل ہوگا کہ ان کو پیسے ملیں گے، ان کا تیل مہنگی قیمت پر بکے گا، مگر یہ فائدے جو ہیں یہ اکثر بڑھتے ہوئے فلکچویشن اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آکسفورڈ انسٹیٹیوٹ فار انرجی اسٹڈیز جو ہے، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک تحقیقی ادارہ ہے، وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ مسلسل بلند قیمتیں جو رینیوبل انرجی ہے اس کے ذرائع کی جانب ایک عالمی رجحان کو یعنی اس طرف منتقل ہونے کے رجحان کو تیز کر سکتی ہیں، جس سے ممکنہ طور پر جو بھی یہ آپ فیول آئل جو لیتے ہیں، زمین سے تیل ویل جو لیتے ہیں، اس کی طویل مدتی طلب کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے، ابھی تک اس کے فائدے ہمیں نظر نہیں آئے ہیں۔ تو یہ برآمد کنندگان یعنی جو بھی آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک تضاد پیدا کرتا ہے کہ آیا وہ شارٹ ٹرم پروفٹ جو ہے وہ اور ایک لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ بہرحال جو بھی مارکیٹس ہیں، گلوبل مارکیٹس، ان پر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ یعنی نفسیاتی اثرات کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس جو کہ دنیا بھر میں تمام لین دین جو ہوتی مالیاتی، ان کا یہ ایک ادارہ ہے۔ کوئی بھی آپ پیسے بھیجتے ہیں کہیں بھی، ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کرتے ہیں، ان کی جو پیمنٹس ہے وہ بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو BIS کی ایک تحقیق اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح طویل غیر یقینی صورتحال کے ادوار سرمایہ کاروں کے رویے کو بدل سکتے ہیں۔ خطرے سے گریز بڑھ جاتا ہے، جس سے زیادہ قدامت پسند سرمایہ کاری کی حکمت عملی اور زیادہ جو مارکیٹ فلکچویشن ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھر آپ رسک لینے کا فیکٹر کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں خطرہ ہے تو وہاں پہ سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کرے گا، اور دنیا میں جو ترقی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک رویے کی تبدیلیاں جو ہے، یہ فی الحال کا جو صدمہ یا ٹراما جو ہے اس کے گزرنے کے کافی عرصے تک یہ صدمہ یا اس کے اثرات برقرار رہیں گے، جو دیر پا اسکار ٹیشوز کے خیال کو تقویت دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو چوٹ لگی، زخم آیا، زخم بظاہر مندمل ہو گیا، لیکن وہ جو زخم کا نشان ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر کئی دہائیوں تک محسوس ہوتے رہیں گے۔ تو جیو پولیٹیکل طور پر اس جنگ کے وسیع تر مضمرات بھی ہیں۔ خطے میں ایران کا کردار اس کی سرحدوں سے باہر تک اب پھیل رہا ہے، جو ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کے ایک نیٹ ورک کو متاثر کرتا ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز جو کہ امریکہ کا ایک دائیں بازو کا تھنک ٹینک ہے، اس کے تجزیہ کار استدلال کرتے ہیں کہ ایران سے جڑی کسی بھی کشیدگی میں علاقائی اتحادوں اور جو گلوبل اسٹریٹجی جو ہے اس کے حساب کتاب کو ایک نئی شکل دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ غیر یقینی کی ایک پرت کا اضافہ ہے، کیونکہ اب گلوبل مارکیٹس جو ہیں ان کو ممکنہ نتائج کی ایک وسیع تر رینج کا حساب رکھنا ہوگا۔ صرف عام بزنس معاملات یہ ایک ملک کا معاملہ نہیں، بلکہ اس پورے خطے کے نتیجے میں جو گلوبل اکانومی پر اثر پڑا ہے وہ بھی ایک نئی پرت یا نئی ایک لیئر آ گئی ہوئی ہے رسک اسسمنٹ میں، یعنی خطرے کو جانچنے کے لیے۔ رسک اسسمنٹ یہاں پہ بڑی سیدھی سی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سرمایہ کار جب سرمایہ کاری کرتا ہے یا کوئی بھی بینک جب کسی کو قرضہ دیتا ہے تو یہ خطرات دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں، اور اس خطرے میں اب یہ بھی ایک جیو پولیٹیکل چینج جو آئی ہے پرشین گلف میں، یہ بھی ان کے خطرات میں ایک نئی تہہ کے طور پر شامل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سیز فائر کا جو تصور بذات خود ایک اس کا بھی ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ سیز فائر سے مراد کیا ہے۔ اگرچہ دشمنی میں 2 ہفتے کا وقفہ جو ہے وہ فوری خطرات کو کم کر سکتا ہے، یعنی فوری جنگ کو روک سکتا ہے، مگر یہ جو بنیادی جو ٹینشنز ہیں یعنی کشیدگیاں جو ہیں ان کے حل کے لیے بہت کم، یعنی ان کو نہیں کم کرتا ہے۔
تو تاریخی مثالیں بتاتی ہیں کہ عارضی جنگ بندیاں اکثر حل کے بجائے وقفے کے طور پر کام کرتی ہیں. یعنی اگر اس جنگ میں وہ تمام باتیں طے نہیں ہوتی ہیں اسلام آباد میں یا کہیں بھی، چاہے اس کا سلسلہ آگے بڑھے، جس کے مطابق آئندہ جنگ نہ ہو، جو کہ ایران کا مطالبہ بھی ہے کہ پرماننٹ جنگ بند ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ سیز فائر ہو جائے کچھ عرصے کے لیے، پھر 1 سال بعد یا 2 سال بعد ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں جتنی بھی تنازع ہیں بشمول فلسطین، وہ سب طے ہونے چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ پھر ایک وقفہ ہے 1 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا، اور یہ جنگ پھر ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر سرمایہ کار اس جنگ کو ایک فیکٹر کے طور پہ کاؤنٹ کرے گا اور پھر سرمایہ کاری میں بہت احتیاط رکھے گا. تو ایک جامع سیاسی تصفیے کے بغیر جو بھی ایک جنگ کا دوبارہ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ ہمیشہ ہائی لیول پہ رہے گا، اور مارکیٹس کے مکمل طور پر مستحکم ہونے کا امکان کم ہو جائے گا. پھر لوگ سرمایہ کاری کم کریں گے. تو گلوبل جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کی یہ مستقبل بین جو نوعیت ہوتی ہے، یعنی وہ جو فورکاسٹ کرتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑے بڑے جیسے تجزیہ کار ہوتے ہیں جن کو پولیٹیکل سائنس کے لوگ سمجھتے ہیں یا اکنامکس سے ہوتے ہیں، یہ ایسے ملکوں کی پالیسیز میں ان کو ریٹنگ کرتے ہیں جہاں پہ خطرات زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پہ سول وارز ہوتی ہیں. تو ایسے تمام ممالک جہاں پہ سول وارز ہوتی ہیں یا جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پہ سرمایہ کاری کی قیمت بڑھ جاتی ہے. نتیجتاً بینکس بھی جب ایسی سرمایہ کاری میں پیسہ لگاتے ہیں تو سود زیادہ لیتے ہیں، اور اسی چیز کی اسی کیلکولیشن کو ان کی فورکاسٹ یا مستقبل بینی بھی کہا جاتا ہے. تو سرمایہ کار فیصلوں کی بنیاد صرف موجودہ حالات پر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ مستقبل کے خطرات کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں. جب تک جنگ کے دوبارہ ہونے کا امکان موجود رہتا ہے، خطرے کے اضافی معاوضے جس کو ہم رسک پریمیم کہتے ہیں، اس کے بلند رہنے کا قوی امکان رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ توانائی کی قیمتیں اور بانڈ ییلڈ، یعنی بانڈ پر جو ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ سیز فائر کے اعلان کے بعد بھی فوری طور پر جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس نہیں آئیں گی. یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ طے پا جائے گا تو دوبارہ آئل کی قیمت یا پیٹرول کی قیمت جو ہوگی یا تیل کی جو قیمت ہوگی وہ دوبارہ 65 اور $70 فی بیرل ہو جائے گی، کیونکہ اب خطرات کا تصور بدل گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جنگ گلوبل انرجی پالیسیز جو ہے ان میں تبدیلی کا جو رجحان ہے اس کو تیز کرے گی. مثال کے طور پر یورپی ممالک جو ہے وہ انرجی کے ذرائع کو ڈائیورسیفائی بنانے اور غیر جو مستحکم خطے جو ہیں مثلا جہاں پہ جنگ نہیں ہوتی ہے ان پر انحصار کم کرنے کی کوشش تیز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اب دنیا میں کون سا خطہ ہے جو غیر مستحکم نہیں ہے یا جہاں جنگ کے خطرے نہیں ہیں. امریکہ نے جتنے فوجی اڈے بنائے ہیں دنیا بھر میں، جو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں، تو جہاں جہاں انہوں نے خطے بنائے ہیں وہ تمام علاقے غیر مستحکم ہیں. بہرحال یہ انرجی کی جو سیکیورٹی ہے اس کی ایک سسٹینیبلٹی یعنی پائیداری کی جانب وسیع تر رجحانات سے ہم آہنگ باتیں ہیں، لیکن اس کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ اور اسٹرکچرل جو چینجز آنی ہیں ان کی بھی شدید اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے. بہرحال فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ایک بہت بڑی گفتگو کے نقطۂ آغاز کے طور پر اب یہ کام کر رہی ہے. انویسٹرز جو ہیں ان کے وارننگز کسی ایک واقعے پر محض رد عمل اب نہیں ہیں، بلکہ گلوبل اکانومی میں ایک گہری اسٹرکچرل چینجز کے عکاس ہیں کہ وہ چارے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آنی چاہیے. بڑی طاقتوں کی شمولیت، خطے کی جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کی اہمیت، اور جو بھی ماڈرن اب جو مارکیٹس ہیں ان کے باہم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی یہ نوعیت ہے، یہ سب ان اثرات کے برقرار رہنے میں اب یہ ان کا ایک کردار موجود ہے. یعنی جنگ کے بعد کے اثرات کو جنگ سے پہلے کے دور تک واپس پہنچنے میں شاید بہت ہی مشکلات ہوں یا کبھی بھی وہ قیمتیں نہ آئیں جو اب جنگ کے بعد پیدا ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال ان کو مزید تباہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے. یہ تصور کہ جنگ بندی کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ محض واپس اچھل پڑیں گی، واپس آ جائیں گی اپنی جگہ پر، یا تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کو اب کوئی بھی درست نہیں سمجھتا. اس کے بجائے جو ماہرین جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ ایک نئے معمول کا ظہور، نیو نارمل، وہ ایک نارم بنتی چلی جائے گی.
جس کی خصوصیات ہائی رسک کے جو پریمیم ہے، یعنی رسک پریمیم ہے، اور زیادہ فلکچویشن، ولیٹیلیٹی ان دا مارکیٹ، اور زیادہ کمپلیکیٹڈ پالیسی چیلنجز ہیں۔ یہ نیا ماحول روایتی اکنامک سپوزیشنز جو ہیں یا ہائپوتھیسز جو ہیں، اور جو انویسٹمنٹ کی جو بھی اسٹریٹجیز ہیں، ان پر اب یہ نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے کہ چینجز اب بہت بڑی سطح پر، بڑی گہری سطح پر آ رہی ہیں۔ نتیجتاً امریکا اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ، جیسے کہ فائنینشیل ٹائمز نے تجزیہ کیا ہے، اور جس کی تائید بین الاقوامی جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے، چیتم ہاؤس ہے، بروکنگ انسٹیٹیوٹس وغیرہ، جن کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، ان سمیت اداروں کی کئی جو اور بھی ماہرین ہیں، ان کی ایک وسیع رینج نے محض ایک اسے عارضی خلل یا ٹیمپریری ڈسرپشن سے زیادہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ یعنی یہ صرف یہ جنگ جو تھی، یہ ٹیمپریری ڈسرپشن نہیں تھا، بلکہ اس جنگ کے بعد دنیا ایک بہت بڑے اسٹرکچرل ٹراما سے گزرے گی، جس کی گلوبل مارکیٹس کے لیے بہت ہی زیادہ دور رس نتائج بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بندوقیں، ایئر فورس، ایئر بمبارڈمنٹ، ایران پر جو میزائل چلے ہیں، یا ایران کے اوپر جو بمباری امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے، یہ شاید سیز فائر کے بعد رک جائیں، اور اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے لانگ ٹرم کے لیے، شاید اس کی وجہ سے بھی اور یہاں پہ خاموشی ہو جائے۔ لیکن جو معاشی نتائج مرتب ہو چکے ہیں، وہ برسوں تک گلوبل سین، یا جو بھی کہہ لیں کہ ایک مارکیٹس کا جو رجحان ہے، ان کو اب یہ ری شیپ کریں گے، نئی شکل دیں گے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔